بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 113 اور 20ویں قسط ہے، یعنی 20 قسط نمبر 20۔ ناظرین، واقعہ ہے چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بیان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کی 19 قسطیں پیش کر چکے ہیں، یہ 20ویں قسط ہے اور صفحہ ہے 128 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور یہ کتاب ہے اردو میں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب، یہ تصنیف ہے ان کی قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے اور واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ ابتدا کوئی نہ کوئی انتہا تیری، آزاد قید اول و آخر ضیا تیری۔ سونے والوں کو جگا دے شہر کے اعجاز سے، سونے والوں کو جگا دے شہر کے اعجاز سے۔ خیر میں نے باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، قرآن کریم کی سورت نمبر 12 یعنی یوسف، سورت یوسف 12 اور آیت نمبر ہے 42 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وَمَن دَابَ 12واں پارہ پیج 415، سورت یوسف نمبر 12 اور 42 نمبر ہے آیت، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ ظَنَّوا أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ اور کہہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور کہہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو جو بچے گا، ان دونوں میں سے میرا ذکر کرنا اپنے خاوند کے پاس، سو بھلا دیا شیطان نے ذکر کرنا اپنے خاوند سے۔ پھر رہ گیا یوسف قید میں کئی برس۔ اکثر مورخ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قید میں تقریباً 7 برس رہے۔ مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کئی دفعہ قید خانے میں آ کر دیکھا حضرت یوسف کو عبادت کرتے اور دعا مانگتے، تب ان سے کہا کہ اے یوسف، تم نے کیوں نہیں نجات مانگی؟ تم نے کیوں نہیں نجات مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے، اور تم نے مخلوق سے اپنی نجات چاہی کہ میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ سے، اور یہ اوپر گزر چکا ہے۔ اب اس کے بدلے 7 برس تک قید خانے میں رہو گے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میرا خدا جس پر راضی ہے اسی پر میں بھی شاکر ہوں، اور بولے اے حضرت، آپ تو سب مخلوق سے برتر ہیں، اور آپ کیوں کر اس قید خانے کثیف میں تشریف لائے؟ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے حضرت جبرائیل علیہ السلام، کس گناہ سے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس قید خانے میں ڈالا اور اپنی شفقت اور رحمت سے اس ذلت و خرابی میں رکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے شوق سے ذلت کو اختیار کیا ہے اور اپنے کام کو خدا کے توکل پر نہ چھوڑا، حالانکہ وہی قاضی الحاجات ہے، جو اس سے مانگو گے سو پاؤ گے، اور در حقیقت تم نے قید مانگی تھی وہی تم کو ملی۔
قولہ تعالی قال اللہ تعالی قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف انی قیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ قیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ بولے یوسف اے رب ہمارے، بولے یوسف اے رب ہمارے، مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے کہ مجھ کو بلاتی ہیں طرف اس کے، اور اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو شاید میں مائل ہو جاؤں ان کی طرف اور ہو جاؤں میں بے عقل۔ یہ دعا اس کے رب نے قبول کر لی، پھر دفع کیا ان سے ان کا فریب، وہی ہے سننے والا خبردار۔ پس ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے مانگنے سے قید میں پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا جو فریب جو وہ حضرت یوسف پر چلانا چاہتی تھی چل نہ سکا، اور حضرت یوسف کی دعا کو رب العزت نے قبول فرما لیا اور ان کا فریب حضرت یوسف سے دفع کر دیا، اور قید ہونا ان کی قسمت میں تھا وہی ہوا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی کو گھبرا کر اپنے حق میں برائی نہ مانگنی چاہیے، بلکہ اس کو لازم ہے کہ ہر وقت بھلائی طلب کرتا رہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے حضرت یوسف نے پوچھا، اے جبرائیل حل عندک خبر ولدی، اے جبرائیل میرے والد بزرگوار کی خبر تم کو کچھ معلوم ہے؟ اے جبرائیل میرے والد بزرگوار کی خبر تم کو کچھ معلوم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دخل بیتی حزنا الا حزانا وہو عظیم امی۔ کہا جبرائیل علیہ السلام نے وہ اپنے گھر بیٹھے غم کرتے ہیں، حزن، دخل بیت الحزن، اور روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہی ہیں، اور مشغلہ ان کا رات دن عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ میرے باپ کو حق تعالیٰ نے اس میں کیوں مبتلا کیا ہے؟ میرے والد کو حق تعالیٰ نے اس میں کیوں مبتلا کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری محبت نے ایسا کیا ہے، اور یہ چیز خدا کو پسند نہیں کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے یاری و مدد طلب کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر کہا کہ اس قدر رنج اٹھاتے ہیں آخر ان کو کچھ فلاح ہوگی یا نہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو ہر روز ایک شہید کا درجہ ملے گا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پھر کوئی مضاحکہ نہیں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر خواب کی ان دونوں نوجوانوں کو بتا دی، اس کے ایک دن بعد ملک ریان نے ان دونوں نوجوانوں کو قید سے خلاص کیا تو ساقی کو قید سے نوازش فرمائی اور خلعت بخشی اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا۔ تمام جانوروں نے آ کر اس کا مغز اور گوشت اور آنکھیں اس کی کھا لیں، اور ساقی کے دل سے وہ بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی شیطان نے بلا دی، اور وہ بات حضرت یوسف کی اپنے بادشاہ سے نہ کہہ سکا، اس لیے حضرت یوسف قید خانے میں تقریباً 7 برس تک رہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں 9 برس تک رہے۔ اسی قید بند کی حالت میں بھی شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے اور ہر وقت درس دیتے رہتے تھے، اور ادھر زلیخا ان کے لیے غم و اندوہ میں رات دن پیچ و تاب کھاتی رہتی۔
اور وہ 5 عورتیں جو حضرت یوسف پر عاشق تھیں، وہ حضرت یوسف کے لیے دونوں وقت کھانا قید خانے میں پہنچایا کرتی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کھانے میں سے کچھ تو کھا لیتے اور جو باقی بچتا وہ قید خانے کے قیدیوں کو دے دیتے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ایک شب ملک ریان نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں فربا موٹی، ان کو 7 گائیں فربا موٹی، ان کو 7 گائیں دبلی کھا گئیں، پھر اس کے ساتھ ہی 7 بالیاں غلے کی ہری تازی دیکھیں کہ ان کو 7 بالیاں سوکھی آ کر کھا گئیں۔ صبح کو بادشاہ بہت ہی متحیر ہوا اور اپنے ملک کے تمام نجومیوں کو طلب کیا۔ جب تمام نجومی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے بہت زیادہ متحیر ہو کر اپنے خواب کا پورا مواجرہ ان نجومیوں کے سامنے پیش کر دیا، اور تمام نجومی اس خواب کی تعبیر بتانے سے حیران ہو گئے۔ آخرکار کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، یہ تو بڑے اچنبھے کا خواب ہے اور ہم لوگ اس خواب کی تعبیر بتا نہیں سکتے۔ اس بات کو سن کر بادشاہ اور بھی حیران ہو گیا کہ آخرکار اس خواب کی تعبیر کون بتائے گا، ہم کس سے پوچھیں؟ وہی ساقی جو دونوں جوانوں میں ایک بچہ تھا، وہ بادشاہ کے پاس اس وقت حاضر تھا۔ اس وقت اس کو وہ بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتانے کے وقت کہی تھی، وہ اتنی مدت کے بعد اس کو یاد آ گئی۔ پھر اس نے اس وقت اپنے بادشاہ سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر ایک شخص بتا سکتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک دن ہم دونوں نے خواب دیکھا کہ میں تو جام شراب کا بھرتا ہوں خم سے پیالے میں، اور باورچی نے دیکھا تھا سر پر اپنے روٹی کا خون اڑتے جانور آ کر اسے کھاتے ہیں۔ چنانچہ بیان اس کا اوپر گزر چکا ہے۔ بادشاہ سلامت یوسف نامی ایک شخص ہے، اس کے پاس ہم نے یہ بیان کیا۔ چنانچہ اس نے خواب کی جو تعبیر کہی ہے تو وہ ہاتھوں ہاتھ بالکل سچ پائی۔ اگر حکم عالی ہو تو اسے بلا دیں، وہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اچھا اس خواب کی تعبیر معلوم کی جائے۔ ساقی نے حضرت یوسف کے پاس جا کر بہت عذر خواہی کی کہ میں آپ کی بات بادشاہ کو کہنا بھول گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے اس ساقی سے کہا، یہ بھول چوک ہونا تمہارا ہمارے لیے باعث گردش تھا اور میں نے ابھی قید خانے میں رہنا تھا۔ اس نے کہا کہ بعد مدت کے تمہاری مجھ کو یاد آئی، حضرت جی بزرگیاں آپ کی میں نے اپنے بادشاہ سے بیان کیں، تو بادشاہ نے خوش ہو کر مجھ کو تمہارے پاس بھیجا اور کہا ہے کہ اس خواب کی تعبیر معلوم کر لی جائے۔ قولہ تعالی۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں، آگے اللہ کا کلام ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کا حصہ بنائیں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی ختم کر رہے ہیں، نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روزے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روزے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ وہ قصے آقا کے یاروں کہ وہ باتیں صحابہ کی، جو پڑھ پڑھ کے میں رویا تھا وہ نعتیں یاد آتی ہیں۔ وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو یا ہو زمزم، مدینے میں جو آقا نے عطا کی تھیں سوغاتیں یاد آتی ہیں۔
نسیم بطحق کہتے ہیں جنہیں شاعر کلاموں میں، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی طیبہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں، بقائے دین کی خاطر کٹائے جس نے دو بازو، مجھے سرکار غازی کی وفائیں یاد آتی ہیں، جو زہرا پاک نے کی ہیں عطائیں مجھ پہ اے ساحل، مجھے ہر روز ہر دم وہ عطائیں یاد آتی ہیں، مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں۔